أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی قوت اور طاقتوں کا مالک، وہی اکیلا اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ مختصر اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد انگیز العدادات درود السلام امام الانبیاء امام المرسلین ساقی کوثر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن سے اللہ راضی ہوا، اور پھر قیامت تک آنے والے اتباع کرنے والے خالصتاً دین محمد کی پیروی کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، معززات ماں بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے بے بہا لاتعداد خوبیوں سے اوصاف سے نوازا تھا۔ جس قدر آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بلند تھا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو اعلیٰ اوصاف حمیدہ سے بھی نوازا ہے، اور آپ کی ہر خوبی، ہر صفت، آپ کا ہر قول، ہر بات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کی افرادی زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، ہر لمحہ و اخلاق حسنہ سے مزین ہے، ممور ہے، معمور ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا یہ ارشاد خداوندی ایسے ہی نہیں آ گیا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کی پوری زندگی کو، زندگی کے ہر ہر لمحے اور ہر ہر پہلو کو پوری دنیا انسانیت کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے۔ آئیے محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اگر ایک ایک پہلو پہ بات کی جائے تو سال ہر سال گزر سکتے ہیں۔ کتابیں لکھنے پہ آ جائیں تو کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی تحریر اور تقریر کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ایک لازوال نہ ختم ہونے والی داستان حیات ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ چند ان پہلو کو بیان کیا جائے جو ہماری زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کے قابل ہو جائیں۔ فقط یہی ایک چیز ذہن میں لے کر یہاں کھڑا ہوتا ہوں، وگرنہ قصے اور کہانیاں کوئی کم ہے۔ واقعات قرآن مجید سے ہی سنانا شروع کر دیں تو کئی واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ موقع ملا ان واقعات کو بھی بیان کریں گے کہ ان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتے ہیں، اور پھر سابقہ اقوام کی زندگی کیسی تھی اور ہم نے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اس میں چینجنگ کیا لانی ہے۔ لیکن
اس وقت آج ہمارا موضوع مدعا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسن سے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، قسمیں اٹھا کر، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ ساری باتیں اللہ نے کہہ کر پھر کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دل برداشتہ مت ہوئیے۔ یہ آپ کو ساحر کہتے ہیں، یہ جادوگر کہتے ہیں، یہ دیوانہ کہتے ہیں، یہ مجنون کہتے ہیں، کہنے دو جو کچھ کہتے ہیں، کہنے دو جو ان کے دل میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کے حوالے سے یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عالیہ کے بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے مقام پر آپ فائز ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ اپنی امت کو بشارتیں بھی سنائیں اور نذارتیں بھی سنائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں بھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یسروا ولا تعسروا سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا دین کس قدر خوش مزاج تھا جو آج خشک مزاج بن چکا ہے۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، نفرتیں نہ دلاؤ۔ یہی فرمان رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنوں کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ بشارتیں دو، نفرتیں نہ دلاؤ۔ سیدنا سعد بن ہشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بارہا آپ نے یہ روایت سنی ہوگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر دریافت کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کے متعلق کچھ جملے، کچھ مبارک لمحات بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا اے سعد، کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق وہ قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا جس طرح نزول ہوا سمجھا، اپنی امت کو عملاً پریکٹیکل طور پر کر کے دکھلایا۔ صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن کا نزول ہوتا تھا اپنے تک محدود رکھتے تھے، بلکہ اس کی عملی تفسیر بیان بھی کرتے تھے اور عملی تفسیر بن بھی اور عملاً کر کے بھی دکھاتے تھے۔ اس لیے محترم پیارے بھائیوں، یاد رکھیے، آج جب ہمارے سامنے اخلاق کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی گفتگو وہی اخلاق کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کے ہاں تشریف لے کے ہیں، اس نے آپ سے اچھے طریقے سے اور پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا ہے، گھر میں بٹھایا ہے، عزت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، یہی اخلاق ہے۔ بس یاد رہے، اخلاق صرف اتنی ہی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی تمام عادتیں جو اس کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا سونا ہو، اس کا جاگنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، صنعت ہو، حرفت ہو، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، اس کی افرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اس کی گھریلو زندگی ہو،
اس کی دوستوں یاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، زندگی کے ہر شعبہ زندگی سے اس نے اپنی ایسی مثال پیش کرنی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر امت کچھ حاصل کرے، اور اخلاق ان ساری زندگی کے تمام طرح شعبہ زندگی پر مشتمل ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے زبان ہے، آپ بولتے کیا ہیں، کس طرح بولتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر دل ہے کہ آپ کا دل مضبوط کتنا ہے، آپ کے اندر استقامت کتنی ہے، آپ دلی طور پر بہادر کتنے ہیں، آپ دلی طور پر کسی دوسرے سے درگزر کرنے اور معاف کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کتنا رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس سے متعلقہ ہیں۔ اور نمبر 3، زبان دل کے علاوہ دیگر اعضائے جسم ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کیسی ہے، اس کا معیار کیا ہے، کردار کیا ہے، یہ کیسے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے سارے دیگر اعضاء اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم غور سے اس کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ جو بولنے والی زبان ہے اس کو لاپ کرے گا، بند کرے گا، اور پھر ہمارے ہاتھ بول کر ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، ہمارے پاؤں بول کر ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، ہمارے دیگر اعضائے جسم یہ گواہی ہمارے خلاف دے سکتے ہیں۔ اور اس دن اللہ زبان کو جو دنیا میں بہت بولتی ہے اس کو بند کریں گے اور دیگر اعضائے جسم بولیں گے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم نے ہر پہلو سے اخلاق حسنہ کو صرف بیان کرنا نہیں چاہیے، عملی طور پر اپنانا بھی چاہیے۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں ہوا جس سے کسی کو دلی طور پر تکلیف پہنچے۔ نہ ہی آپ لعنتیں کرنے والے تھے، نہ ہی آپ بدگو تھے، نہ ہی آپ سخت دل تھے، اور نہ ہی آپ بدزبان تھے، نہ ہی آپ فاحشہ یعنی برائی والی زبان استعمال کرنے والے تھے، بلکہ آپ انتہائی متحمل مزاج اور احسن طریقے سے گفتگو کرنے والے تھے۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ جو بات کہتے تھے اس انداز میں کہتے تھے کہ سننے والا ایک ایک لفظ کو سمجھ پاتا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا تاکیداً ایک بات کو 3 بار ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے، نہ ہی لعن طعن کرنے والے تھے، اور نہ ہی کسی کو گالی گلوچ دیتے تھے۔ اے امت محمد، کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والی، آج ہم اپنے غریبانوں میں جھانکے محبتوں کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، سال میں ایک بار محبت کے نام پہ گل گباڑا تو بہت کرتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہم خوشی سے لیتے ہیں اور جن کے نام کو سن کے ہم اپنے منہ میں انگوٹھے اور آنکھوں کے ساتھ انگوٹھے لگا لیتے ہیں، اس نبی رحمت کی سیرت طیبہ کا حال تو یہ تھا کہ بدگو بھی نہیں تھے، لعن طعن بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی دی۔ ہاں، بعض معاملات میں بحثیت انسان
کبھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصے پر کنٹرول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایسی حرکت کو دیکھتے تو کہتے مالہ تربت جبینہ، اور تجھے کیا ہو گیا، تیری پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ بھائیو، یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے کو گالی آتی ہے، آج ہمارا بچہ گالی دے ہم تھپکی دیتے ہیں، بڑا ہوشیار ہے، چلاک ہے، بول کے جواب دیتا ہے، ترکی بترکی جواب دے رہا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، میری سننے والی معززات ماں بہنوں، یہ بچپنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، نبوی منہج میں تربیت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اسوہ حسنہ رب کے قرآن کی آیتوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ہم نے عملی زندگی میں اس کو اپنانا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ کے تحت جو اللہ کے رسول اپنی سنہری زندگی سے دے گئے ہیں، اس کو لے کر ہم نے اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا بھی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ تو کر کے دیکھ، بہت سی آج خرابیاں امت مسلمہ میں دار آئی، واللہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے کہ اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو ایک دن جنت میں چلے جائیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ سنتے دیکھا کہ چلو خیر ہے، ہم مسلمان تو ہیں نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اگر جہنم میں چلے گئے تو اللہ کے رسول کا فرمان تو ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں چلا گیا۔ بھائیو، یہ غلط فہمیاں دور کیجیے۔ اگر دنیا کی آگ جو اس آگ کا کچھ حصہ ہے، 69 حصے جہنم کی آگ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اس کا ایک معمولی سی جھلک ہے دنیا کی آگ۔ چند سیکنڈ کے لیے ہم اپنی ایک انگلی، پورا جسم نہیں، اس آگ میں نہیں رکھ سکتے، تو جہنم کی آگ برداشت ہوگی؟ محترم پیارے بھائیوں، اس لیے اپنی اصلاح کیجیے، اپنی زبانوں کو بدگوئی سے، غیبت چغلی سے اور لعن طعن کرنے سے حد الوسع پاک رکھیے۔ ہاں، کافروں کا معاملہ ہو اور بالخصوص ان کا معاملہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس کا استہزاء اڑائے یا خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت میں ڈھاکہ ڈالے، ایسے حالات میں ہم کفار کے لیے بددعا اور لعنت کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر حربی کافر نہ ہو، عام ذمی کافر ہو یا کسی بھی ملک کے کافر کے لیے صرف اور صرف ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اسے دین اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے، لیکن سر عام کسی کافر غیر مسلم کو گالیاں نہیں دی جا سکتی۔ تو جب ایک کافر کا حال یہ ہوگا تو مسلمان تو بالاولیٰ اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو گالی نہ دی جائے، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جو اس کے دلی جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے۔ ہاں، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو بہت وسعت دینی ہوگی، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہوگا، بے لگام شتر بے زبانیں نہیں چھوڑنی ہوں گی، اصلاح کرنی ہوگی اور نبوی منہج پر اپنی زندگیوں کو لانا ہوگا۔ آئیے محترم پیارے بھائیوں، بیان کرنے میں تو بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن عملاً ہم بہت دور ہیں، کوسوں دور ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ما لہ تربت جبینہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض الفاظ استعمال کیے تو اللہ کے رسول نے ان کو گالی دی، بعض لوگ یہ بابت کرواتے ہیں۔ یاد رہے، امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں جہاں یہ حدیث نقل کی، ان کے شاگرد امام نووی علیہ رحمہ نے اس پر یہ باب بھی بندھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
किसी भी कलमा गो मुसलमान के हक में ऐसे अल्फाज का अदा करना जो बज़ाहिर बद्दुआइया कलिमा हो, बज़ाहिर गाली लगते हों, बज़ाहिर सख्त अल्फाज हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत के हक में वो रहमत बन जाते हैं, उसके लिए वो बाइस रहमत बन जाते हैं। तो यही अल्फाज आप बाज़ औक़ात जब कोई ऐसा मामला देखते जो तबीयत के न मुवाफिक होता, न पसंद होता, तो आप फरमाया करते थे, ए अब फलां, ए फलां, तेरा नाक खाकलूद हो, तेरी पेशानी खाकलूद हो, या आप फरमाया करते थे तेरी माँ हलाक हो। इस तरह के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जिक्र करते हुए ये बात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबूवत मिली तो आपने फरमाया इन्नी लम उबअस आलन, मुझे लानदान करने के लिए मबऊस नहीं किया गया, व इन्नमा व इस्तु रहमतन, बल्कि मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। और कुरान मजीद में इस पर गुज़श्ता जुमे मैंने गुफ्तगू भी की थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सैयदना अनस की गवाही ही काफ़ी है। 10 साल मैंने अल्लाह के रसूल की खिदमत की और कभी भी आपने अपने मुंह से ये अल्फाज नहीं निकाले, ए अनस ये काम ऐसे करना था, तूने ऐसे क्यों किया, या अनस तूने एक काम करना था क्यों नहीं किया। कभी भी 10 सालों में अल्लाह के रसूल से मैंने डांट डपट नहीं पाई। ये थी आपकी औसाफ़े आलिया का और अखलाक़ आलिया का जिक्र। हज़रात मोहतरम, आज हमारे अक्सर ये होता है, ये गाड़ियों का शोर शराबा और मोटरसाइकिलों की ज़िंदगी, बहुत से हमारे नौजवान शायद इसको अपने टाइम होशियारी चलाकी या खेल तमाशा समझ लेते हैं, कहते हैं कौन डिस्टर्ब होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर का हाल ये हुआ करता था कि अगर रात को कभी देर से तशरीफ लाते घर में, आप सलाम हर हाल में कहा करते थे, लेकिन आहिस्ता से कहते थे ताकि जागने वाला सलाम का जवाब दे और सोने वाला डिस्टर्ब परेशान न हो। ये हाल था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और सही मुस्लिम में यह रिवायत बयान की इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत लाए हैं कि रात के वक्त जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाया करते तो आपका आलिम ये होता था कि आहिस्ता से अंदर कदम रखते और अस्सलामु अलैकुम कहते, ताकि अगर कोई सो रहा है वो नींद पूरी कर ले, जो जाग रहे हैं वो सलाम का जवाब दे दे। ग़ज़वा हुनैन का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तक़सीम कर रहे हैं। ऐसे हालत में एक ऐसा भी लम्हा आता है जब माल गनीमत तक़सीम किया जा रहा है, आपके पास जितना भी चीज था, जो भी चीजें थी, जो भी माल था, तक़सीम कर दिया। एक शख्स आता है और बल्कि लोग वहां मौजूद वो आपके करीब आते जा रहे, आपकी हालत भी है कि आपके पास जो भी सामान था वह तक़सीम करने के बाद अपनी चादर को इस तरह हवा में लहराया कि मोहम्मद के पास जो था दे दिया है। आपने अपनी चादर अपने गरीबान में डाली और हालत और कैफियत की है एक मौका ये कि लोग आप पर पलट आए और आपकी तरफ आप पर लपकने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादा अल्फाज में धक्के लगते के पीछे होते होते आप झाड़ियों में चले गए। कांटेदार झाड़ियां हैं और आलम यह है हुनैन के मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आलम में भी आप उनको यही कहते हैं कि लोगों, ये मेरी चादर जिस पर मालिक पड़ा हुआ था मैंने हवा में लहराई, तुम्हें दिखा दी कि मोहम्मद के पास कुछ बाकी नहीं बचा। अगर होता ऊँटों के ऊँट भी होते मैं वो भी तुम्हें दे देता, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुमने मुझे धक्के दे देकर कांटों के वाले दरख्तों में पहुंचा दिया है, कम अज कम मेरी चादर खींच के ले जा रहे हो, ये तो मैं मोहम्मद को वापस दे दो। भाइयों क्या समझते हैं
دین اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ کبھی سوچا کرو کہ جس نبی کا نام لیتے ہو، جس دین اسلام تمہیں اپنے گھروں میں ملا ہے، واللہ یہ تکالیفوں کے بعد اور بہت سے صدمات اٹھانے کے بعد یہ ہم تک پہنچا۔ بیان کرنے میں تو آسان ہے، لیکن جس کو ہم اپنا نبی مانگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکالیف پہنچائی۔ آج ہمیں بھی ریلیف کے کاموں میں بعض اوقات اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض ساتھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیف کے کاموں میں کس قدر ستایا جاتا ہے۔ وہ نجرانی چادر جو آپ کے کندھوں پر پڑی ہوئی تھی، موٹے موٹے کنارے ہیں، ایک شخص آتا ہے آ کر آپ کی چادر کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایسے عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دیہاتی ہے، پہلو لوگ ہیں، تو ایسے عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس آنے والے دیہاتی سے پوچھتے ہیں، سوال کر کیا چاہیے؟ انداز اس کا دیکھیں، وہ یہ کہتا نہیں کہ مجھے چاہیے کیا، وہ کہتا ہے اے محمد، اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو مال تیرے پاس ہے اس میں مجھے بھی حصہ دے۔ سخت الفاظ تھے، اللہ کے رسول نے ان سخت الفاظ کا ترکی و ترکی جواب سخت الفاظ میں نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے ساتھیوں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مسکرا کر کہا، جو یاد جتنا بھی مال ہے اس بیچارے کو، گلے پر چادر ہے نجران کی موٹی تہوار، جب اس نے کھینچی نشان پڑ کے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس نے کہا ہے محمد، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو مال تیرے پاس ہے اس میں میرا حصہ مجھے دے، تو آپ نے مسکرا کر کہا، جاؤ جتنا بھی مال یہ لے جا سکتا ہے اس کو دے دو۔ بھائیو، اس قدر تکالیف اور مسائل کا سامنا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں، کبھی آپ نے بے رخی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے سختی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسی طرح اور واقعات بھی ہیں۔ اب آتے ہیں، اگلا معاملہ ہے حنین کا ہی موقع۔ اقرا بن حابس اور یینا اور دیگر سرداران قریش جو مائل نبی اسلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خصوصی لحاظ رکھتے ہوئے، بڑے لوگ ہیں چلو مال زیادہ دیتے تھے۔ ایک آنے والا دیہاتی آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے، محمد بے شک تو نے عدل نہیں کیا، اے محمد بے شک تو نے عدل نہیں کیا۔ عدل اس لیے نہیں کیا کہ تو نے مال امیروں کو زیادہ دیا ہے اور ہم غریبوں کو کوئی دیا ہی نہیں، یا دیا ہے تو تھوڑا مال دیا۔ یہ کسی حکمت کے تحت اللہ کے رسول نے ایسا معاملہ کیا، لیکن جس طرح ہمارے ہاں لوگ اس طرح بعض امتیازی سلوک جب کہیں ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے محمد آپ نے عدل نہیں کیا۔ اس قدر بلند اخلاق کا عالیہ کہ آپ نے جواب سن کے کہا کہ اے لوگوں، اگر محمد نے عدل نہیں کرنا تو پھر عدل کس نے کرنا ہے؟ اے لوگوں، اگر محمد نے عدل نہیں کرنا تو پھر عدل کس نے کرنا ہے؟ اے لوگوں، اگر محمد نے عدل نہیں کرنا تو پھر عدل کس نے کرنا ہے؟ 3 بار ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا، ہاں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے زمین پر آئے، لوگوں نے ان کو مجھ سے بھی زیادہ تکالیف دی، ستایا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کرتا. آپ کی عملی زندگی اس قدر سنہری زندگی ہے کہ آپ اپنی امت کو درس دے کر جا رہے ہیں کہ برداشت کرنا سیکھو. صبر کا عملی مظاہرہ. صبر کا نام لینا آسان ہے، لیکن جب صبر کا لمحہ آتا ہے تو پھر صبر کے کڑوے گھونٹ پینا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور حوصلہ نصیب فرمائے. محترم پیارے بھائیو، دوسرا معاملہ دل کا ہے. دل کے حوالے سے مضبوطی کا تعلق ہے، شجاعت کا تعلق ہے، بہادری کا تعلق ہے. کہتے ہیں دل گردہ مضبوط ہو تو بڑے بڑے مار کے سر جان دیے جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شجاعت و بہادری کس انداز کی عطا کی تھی. اہل مدینہ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکلے کہ دشمن کی حملہ کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جب باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نیام سے تلوار کو نکالا ہوا ہے اور اس طرح گلے میں لٹک رہی ہے. گھوڑے کی ننگی زین پر آپ پیٹھ پر سوار ہیں اور ایسے عالم میں آ کر یہ خوشخبری دے رہے، لوگوں پریشانی مت کرنا، کوئی ڈر خوف نہیں ہے. میں مدینے کی حدود سے چکر لگا کے آ گیا ہوں، اکیلے ہی چکر لگایا. تنہا جب دشمن کے حملہ کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی اور کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں محمد دیکھ کے آیا ہوں، کوئی دشمن نہیں. ایسی شجاعت اور بہادری کہ ایک دفعہ جدہ کی طرف ایک علاقہ ہے، جنگ کے لیے روانہ ہو گئے. طویل پیدل سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے، تھکاوٹ ہے، گرمیوں کا موسم ہے، تپتی عرب کی صحراؤں کی دھوپ اور وہ ریت وہ بھی اس قدر تپ رہی ہے کہ ایسے عالم میں ایک مقام پر کچھ جھاڑیاں نظر آتی ہیں کہ جہاں تھوڑی تھوڑی وقفے وقفے پر چھاؤں ہے، سایہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ تھوڑی دیر یہاں رکتے ہیں. آپ نے ایک درخت کے نیچے سایہ دیکھا، تلوار کو اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکایا اور بے خوف بلا خطر وہاں لیٹ گئے. آپ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی پہرے داری کی ذمہ داری بھی نہیں لگائی. صحابہ کرام نے جہاں بھی دیکھا کہ سایہ ہے وہیں جا کر وہ بھی سائے کے نیچے سستانے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ گئے. ایک کافر کو موقع ملا، مشہور واقعہ ہے. وہ آگے آیا، بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے نیچے اتاری، سونک کے کھڑا ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی، حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا مکی و مدنی کی آنکھیں کھلتی. ایسے عالم میں جب دشمن سر پہ کھڑا ہو، اس کے ہاتھ میں بے نیام تلوار ہو، تو ہر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اب میں کیا کہوں. بعض اوقات انسان کی بولتی بھی بند ہو جاتی ہے. اگر ایک انسان سویا ہوا اور اس پہ گن پوائنٹ آ کر ڈاکو کھڑے ہو اور اس کو ہلا کر جگائے تو کیا خیال ہے وہ کچھ بولے گا؟ اس کے تو ہوش و حواس ہی ختم ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی آنکھ کھولی، اس نے کہا اے محمد میں یمنعک، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فقط ایک ہی لفظ اپنی زبان مبارک سے نکالا، اللہ، مجھے بھیجنے والا، مبعوث کرنے والا، نبوت عطا کرنے والا رب اللہ احکم الحاکمین بچائے گا. پھر اس نے پوچھا میں یمنعک کا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. اور آپ نے ایسے دار الفاظ میں اللہ کہا کہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ کانپ پڑے اور تلوار گر پڑے. آپ نے اٹھائی، دشمن تلوار سون کے کھڑا ہو اور آپ اس پر غلبہ عطا کریں تو کیا خیال ہے؟ ہم جیسا کوئی ہو تو کہے تو نے مجھ پہ پسٹل تانا ہوا تھا نا، اب میرے ہاتھ میں ہے کہ چل 2-4 برش نکالتے تیرا خاتمہ پہلے کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار آرام سے اٹھائی، پوچھا اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟
ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس پر کہ اس پر قدرت پائی، غلبہ پایا، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اسے سرعام معافی دے دی۔ محترم پیارے بھائیوں، فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، اور مکہ کے اندر کچھ دشمنوں کے نام لے لے کر کہا تھا کہ ان کو معافی نہیں دینی، اور باقی اگر ابو سفیان کے گھر میں امان لے لیتا ہے تو اس کو امان دی جائے گی، فلاں کے گھر میں لیتا ہے امان دی جائے گی۔ ایسا کوئی فاتح دنیا میں کوئی مثال تو پیش کرو کہ جس کو فتح حاصل ہوئی ہو اور اس نے خون خرابہ نہ کیا ہو، اس نے قتل و غارت گردی نہ کی، اس نے ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو نہ لوٹا۔ ایسا فاتح جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ فتح مبین اگر عطا ہوئی اور ایسا کوئی فاتحہ جس کی مثال اور نظیر دنیا میں نہیں ملتی تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن باوجود غلبہ رکھنے کے، قدرت رکھنے کی، ایک سپہ سلاری کا عزم رکھنے والا اور ایک جرنیل کی حیثیت سے لاؤ لشکر سمیت آنے والا، آج یہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، بہت سی مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اگر آپ کے تقویٰ کے حوالے سے دیکھا جائے وہ بھی بلند پایا، اگر آپ کی خیر خواہی ہمدردی دیکھی جائے، جذبہ غمگساری دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ سب سے نمایاں ہے۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اور بہت سے غلام اور لونڈیاں پانی کے برتن بھرے ہوئے تشریف لے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس میں ہاتھ ڈالے، ہمارے لیے برکت کا باعث بنے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں بعض کا سردیاں ہوتی، ٹھنڈا پانی ہوتا، ایسے عالم میں بھی اللہ کے رسول ان سب کے آئے ہوئے برتنوں میں ہاتھ ڈبوتے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا یار پانی تو ٹھنڈا لے کے آتے، صبح صبح کا وقت ہے، سردی ہے۔ ہماری طرح تو یہ ماحول تو نہیں تھا کہ سردیاں ہیں تو سردیوں کے لیے آج ہیٹر چل رہے ہیں، اور دیگر بہت سے آج معاملات ہیں، گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہر طرح کی ایئر موجود ہے، ٹھنڈی ہوائیں پیدا کرنے والے آج کل ہر پردہ اور جدید مشینری موجود ہے۔ ایسے بھی نہیں تھا۔ مسجد نبوی کی کچی و مسجد تھی اور چھت وہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے تھے، بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، گارا ہو جاتا تھا، تو یوں سمجھ لیجیے کہ کسی جنگل میں یا صحرا میں یا کھیت میں آپ جھاڑیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھانا شروع کریں اور پھر صبح کا وقت ہو، ایسے عالم میں کیا بنے گا؟ لیکن آپ کے اندر وہ جذبہ تھا امت کے لیے کہ یہ میرے پاس ہے، قریب ہے اور مجھ سے کچھ سیکھے جائیں۔ بھائیو، اخلاق عالیہ کے اس موضوع پر اگر میں بیان